ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ عبس شروع ہو رہی ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ عبسہ ہے، اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورہ عبس مقرر فرمایا۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر میں عرض کیے دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے بارے میں فکر مند تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور آخرت کی ابدی سزا اور جہنم سے بچ جائے۔ چنانچہ انفرادی طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اجتماعی طور پر بھی غرباء ہیں، فقراء ہیں، غلام ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے تھے، اور معاشرے کے جو با اثر افراد ہیں ان کو بھی دعوت دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جو با اثر افراد ہیں ان کے اسلام قبول کر لینے سے اسلام کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، کئی دفعہ ایک سردار اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے پیچھے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور ایک بادشاہ اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے پیچھے پوری رعایا اور پورا ملک مسلمان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جو قریش کے با اثر لوگ تھے، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کوئی ایسی محفل ہو جاتی، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے سردار کے قریش کے سردار تھے، یہ بیٹھے ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح اسلام قبول کر لیں، ان کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، نصیحت فرماتے تھے۔ ایسے ہی ایک محفل تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میں بیٹھنے کے لیے، کوئی واعظ و نصیحت ہو، قرآن کی آیت ہو، حضور کا فرمان ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے ماحول کیا بنا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کوشش فرما رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو وہ آئے، انہیں نہیں پتا تھا، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، جو آپ کی طرف ہدایت آئی ہے، کوئی آئی ہے تو مجھے بھی بتائیے تاکہ میرے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا آنا ناگوار گزرا کہ ایک بڑا اچھا سا ایک ماحول بن رہا تھا، اور انہوں نے آ کر اس سارے ماحول کو ایک طرح سے ڈسٹرب سا کر دیا ہے۔ تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار بھی آئے، اور آپ نے نہ چہرہ ان سے پھیر بھی لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ بھئی ان کا تو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو ابھی ایک احتمالی شکل ہے، لیکن وہ تو قبول کیا ہوا ہے، وہ تو ہدایت پر آیا ہوا ہے، تو ترجیح اس کو ہونی چاہیے جو ہدایت پر آیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیمانڈز، ہماری خواہشات کے مطابق آپ چلیں، پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کی بات مانیں گے، تو ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں اسلام کو۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری مرضی کا، اسلام کو تو کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی، جائیں وہ۔ اسلام تو اللہ کا دین ہے، اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ جو کرے گا وہ ٹھیک ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل پر یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا سا انداز، اس پر یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں قرآن کی جو ایک ہے نا اپنی حیثیت، قرآن اپنی اس حیثیت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔
کہ قرآن لوگوں کے پیچھے نہیں پھرے گا تو تمہاری بڑی مہربانی، تم مجھے لے لو، تم نہیں لو گے تو میرا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مجھے کوئی پہچانے گا نہیں۔ قرآن کہتا نہیں، بڑے واضح لفظوں میں اللہ نے کہا فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے آ کے اس کو اپنائے، جو چاہتا ہے آ کر اس کو اپنائے، اس کو ہدایت چاہیے نا تو آئے، وہ آئے اور اس کو لے، اور جو نہیں چاہتا نا جائے جہنم میں۔ قرآن کریم یہ نہیں کہا کہ یہ محتاج ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں قوت ہے، پوری اپنی ذات میں پوری ایک طاقت ہے، یہ اسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور جس کو ہے وہ آئے، اور جو یہ کہے گا جی نہیں میں تو اپنی گردن نیچے کر ہی نہیں سکتا، جا بھائی تم۔ تو قرآن یہ بھی کہتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ، بلاؤ، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ کو متکبر پسند بھی نہیں ہے، جو اپنی گردن اکڑا کے رکھتے ہیں نا اللہ کو وہ پسند بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ، ناگواری کا اظہار فرمایا، وتولا، اور چہرہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبسہ، ناگواری کا اظہار فرمایا، وتولا، اور چہرہ پھیر لیا، ان کے جاءہ، آئے ان کے پاس، الاعمى، ایک نابینا صحابی، ان کے پاس ایک نابینا صحابی آئے تو ان کے آنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وما یدریک، آپ کو کیا پتا، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، اپنی اصلاح کر لے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاح کرے، او یذکروا، یا وہ نصیحت کی بات کو سنے، فتنفعہ، اور پھر اس کو فائدہ پہنچائے، الذکریٰ، وہ نصیحت، یعنی وہ تو نصیحت سننے آیا ہے، اور جو سننے آئے گا اس کو تو نصیحت فائدہ دے گی۔ اما، بہرحال، من، جو استغنا، لاپرواہی برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، جو لاپرواہی برتتا ہے، جو منہ موڑتا ہے، فأنت، تو آپ، لہو، اس کے لیے، تصدی، فکر مند ہو رہے ہیں۔ میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، اسے حق ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، اور غضب، غصے کا اظہار کر سکتا ہے، سزا کا اعلان کر سکتا ہے، ناراضگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کو حق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ رب العزت نے کسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو اللہ کی ذات کر سکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر اللہ رب العزت نے کسی غصے کا اظہار کیا تو اللہ کر سکتے ہیں، سوال جواب کیا ہے تو اللہ کر سکتے ہیں، سخت الفاظ استعمال فرمائیں تو اللہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا معاملہ تھا، ہم یہاں خدا نہیں بن سکتے۔ ہم نے الفاظ کو جس قدر ممکن ہو احتیاط اور ادب کے پیرائے میں لے کے چلنا، اس لیے فأنت لہ تصدی، تصدی کا ویسے معنی ہے پیچھے پیچھے بھاگنا، جو منہ موڑ کے جاتا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، نہیں، یہ ترجمہ نہیں کرنا۔ اما من استغنا، جو لاپرواہی برتتا ہے، فأنت لہ تصدی، تو آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ وما، اور حالانکہ نہیں ہے، علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ یزکا، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اگر وہ شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا تو آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، من، جو جاءک، آپ کے پاس آتا ہے، یسعی، بڑی کوشش کر کے، کیونکہ وہ نابینا تھے نا، نابینا تھے تو نابینا شخص کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ گرتا ہے، کبھی ایک جگہ ٹھوکر لگتی ہے۔ ایک یہاں بزرگ تھے،
یہاں سے اب تو چلے گئے. تو وہ ان کی بینائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، بالکل یوں قریب جا کے کوئی چیز نظر آتی تھی، ورنہ تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو ایک دن خود مجھے کہنے لگے کہ کر صاحب میں بڑی مشکل سے گھر سے نکل کے مسجد تک پہنچتا ہوں. رمضان میں نا وہ بہت جلدی آ جاتے تھے عشاء کے ٹائم. کہتے کر صاحب کبھی کہیں گٹر میں گرا ہوتا ہوں، کبھی کہیں کسی گڑھے میں گرا ہوتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ ٹکرایا ہوا ہوتا ہوں. تو جو نابینا ہے نا اس کے لیے چل کے آنا بڑا مشکل ہے. یسعا، جو آپ کے پاس آتا ہے بڑی مشقت کے ساتھ، بہت بھاگ دوڑ کر کے. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ، تو آپ، عَنْهُ، اس سے، تَلَهَّى، اعراض برتتے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، آپ اس سے اعراض برتتے ہیں، یعنی اس سے تھوڑا سا اپنا رخ موڑتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہرگز، کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا. کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا. اس سے نا ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اپنے جو کسی بھی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں، اپنے جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پریفر کرنا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے. کیوں؟ مشکل میں چلنے والے یہی ہے، پریشانی میں ساتھ دینے والے یہی ہے. اب اپنے گھر کو دیکھ لیجئے، گھر کے جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے. مثال کے طور پر کسی کی والدہ ہیں، وہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتی ہیں، اور اولاد سارے جہان کے لیے فکر مند ہے، ماں کے لیے فکر مند نہیں. اولاد جو ہے وہ لوگوں کو میسج کر رہی ہے کہ ماں کا ادب کرو، احترام کرو. ارے بھائی، ماں تو تیرے گھر میں، نہ کرنا. پھر ادب، میسج نہیں کرنا، ادب کرنا ہے. ہم ادب نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں. ساری دنیا کو کہتی ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھنے سے نا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اچھا، موبائل پر لوگوں کو سینڈ کر رہا ہے تو بھائی باہر نکل کے ماں کی دیکھنا، چہرے کی زیارت کر. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو بھائی جا ادھر جا کے اٹھا قدموں تلے جنت. لیکن میسج کر رہا ہے سارے دنیا کو. جو اپنے ہیں نا ان کی فکر کرنی چاہیے. مشکل میں، پریشانی میں یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ شامل ہونے والے ہیں، شریک ہونے والے ہیں. باقی لوگ ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے آدمی ان کی حیثیت کے مطابق ان کے لیے فکر مند ہو. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں. انہا تذکرہ، یہ قرآن یہ ایک نصیحت ہے. یہ وہ میں کہہ رہا تھا نا، انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل کرتا ہے اپنا لے، جس کا دل کرتا ہے اپنا لے. یہ وہ قوت ہے قرآن. یہ نہیں کہ قرآن بھاگے گا تم لوگوں کے پیچھے کہ بڑی مہربانی جی اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو اپنا لے. جب غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کئی جگہوں پر اجتماعی طور پر ان کو دفن کیا گیا. 2 صحابی، 3 صحابی، 4 صحابی، 5 صحابی، اجتماعی طور پر ان کو دفن کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ترجیح اس کو دو، پہلے اس کو دفن کرو جو زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا اور جس کو زیادہ قرآن یاد تھا. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو اپنا لے. فی صحف مکرمہ، یہ بہت معزز صحیفوں میں ہے، یہ بہت قابل احترام، قابل عزت صحیفوں میں ہے. یہ جو ہے نا، یہ پورے قرآن کریم میں یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ایک جگہ یہ بھی آیا ہے. یہ قرآن ام الکتاب کے اندر ہے. کہیں پر لوح محفوظ کا بھی آیا ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے. ام الکتاب ہو، لوح محفوظ ہو یا صحف مکرمہ ہو، ایک ہی چیز ہے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن یہ تو بہت قابل عزت اور قابل احترام صحیفوں میں ہے. مرفوعہ، جو بہت بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے.
مطہرہ بہت پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ اور ایسے ہاتھوں میں، سفرہ روشن، یہ سفرہ کا لفظ اسی صورت میں آگے بھی آئے گا، بِأَيْدِي سَفَرَہ بڑے روشن ہاتھوں میں ہیں فرشتے، کرام جو بہت ہی قابل احترام ہیں، فرشتے یعنی جو فرشتے لے کے آتے ہیں نا، جہاں پر ہے وہ جگہ بھی بہت معزز، قابل احترام، بہت بلند مرتبہ، پاکیزہ، اور جو لے کے آتے ہیں نا وہ بھی بڑے مبارک، بڑے روشن، بڑے نیک، بڑے معزز، اس لیے کہ چیز ایسی ہے تو لانے والے بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا، چیز ایسی ہے تو لانے والے بھی ایسے ہوں گے، کرام بہت معزز، برارہ بہت ہی نیک، قتلا ہلاک ہو، الانسان انسان، ما اکفرا کس چیز نے اس کو کفر پہ آمادہ کیا، یعنی قرآن تو بابرکت، معزز، انتہائی قابل احترام، بہت پاکیزہ، اور انسان اس کو ماننے کو تیار نہیں، ایسا انسان تو ہلاک ہو جائے، مار پڑے اس پر اللہ کی، ما اکفرا کس چیز نے اس کو کفر پہ آمادہ کیا، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ ایک بوند سے، ایک قطرے سے، خلقہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ اور پھر اللہ نے اس کو پورا متوازن وجود دیا، ثم السبیل یسرا پھر اللہ نے اس کا راستہ آسان کیا، اور راستہ آسان کیا، دنیا میں انسان آتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز مہیا کی جو اس کے لیے آسانی کا باعث بنے، ثم اماتہ پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ پھر اس کو اللہ نے قبر میں ڈال دیا، ثم پھر اذا شاء جب چاہیں گے، انشرہ اس کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لما یقضی اس انسان نے نہیں پورا کیا، ما امرہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، انسان کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اس کو حکم دیا، اس نے نہیں پورا کیا، فلینظر دیکھے انسان، الی طعامہ اپنے کھانے کی طرف، انا ہم نے، صببنا الماء صببنا بہایا، الماء پانی، صبا موسلا دہار، ہم نے موسلا دہار پانی اس پر برسایا، ثم پھر شققنا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقا عجیب انداز سے، پیداوار جب نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے، ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو بڑے عجیب انداز سے پھاڑا، فانبتنا اور ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، حبا اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور سبزیاں، وزیتونا زیتون، ونخلا کھجور، وحدائق غلبا حدائق باغات، غلبا گھنے، اور گھنے باغات ہم نے اگائے، وفاکہہ ہر قسم کے میوہ جات، وابا اور چارہ، متاعا لکم یہ تمہارے ساز و سامان کے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تاکہ تم سامان زندگی حاصل کرو اور تمہارے مویشی بھی کھائیں پئیں اور زندگی گزاریں، یعنی اللہ یہ کر رہے ہیں اس انسان کے لیے، اس طرح اس کو پیدا کر رہے ہیں، اس طرح اس کے لیے زندگی آسان کر رہے ہیں، اس طرح اس کے لیے ہر قسم کا رزق فراہم فرما رہے ہیں، اور اس انسان کو دیکھو اسی رب کا ناشکرہ بنا ہوا ہے، اسی رب کا، قتلا یہ تو پھر اس قابل ہے نا کہ اس پر خدا کی مار پڑے، اگر یہ ایسا ہی رہتا ہے تو ایسا ہی انسان، اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا، اس کی منت کرنا، نہیں، یہ نہیں، جو چاہتا ہے آئے اللہ کی طرف، فَإِذَا پھر جب جاءت آئے گی، الصاخہ بہت بڑی چنگھاڑ، صاخہ چیخ، بہت بڑی چیخ، چنگھاڑ، وہی سور کے اندر پھونکا جائے گا، یوما تو پھر اس دن،
یفرّ بھاگے گا المرء آدمی من اخی اپنے بھائی سے، پھر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی والدہ سے بھاگے گا، وَأَبِي اپنے والد سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِي اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ مجھ سے کچھ مانگے نہیں، آج کہیں مجھے کسی کام کے لیے نہ بلا لیں، آج انسان بھاگے گا، سب سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امرئ آدمی، منہم ان میں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اس دن ہر آدمی کی، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، یغنی کہ جس وجہ سے وہ سب سے لاپرواہ ہوگا، سب سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن آدمی کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ سب سے بھاگ رہا ہوگا، وہ سب سے جان چھڑا رہا ہوگا، اسے صرف اپنی پڑی ہوگی۔ وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے۔ یہی سفرہ کا لفظ ابھی چند آیات پہلے آیا، سفرہ روشن، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ بہت سے چہرے ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ووجوہ اور بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبار چھایا ہوگا، گرد چھائی ہوگی، گرد چھائی ہوگی، ترہقھا قطرہ اور ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی، سیاہی اور ذلت ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ہم وہی، الکفرہ کافر، الفجرہ بدکار لوگ ہوں گے، یہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے کہ جن کا چہرہ بتا دے گا کہ آج اس کے لیے عذاب ہے، ذلت ہے۔ بس یہاں پہ